خطامہ جب شبیب اور دردان کے ساتھ مصر پہنچی اور عبداللہ بن سبا کے حضور حاضر ہوئی تو اس نے محسوس کیا کہ عبداللہ بن سبا کا رویہ اور سلوک اس کے ساتھ مشفقانہ ہونے کی بجائے انتہائی سرد اور غیر جانبدارانہ تھا۔ خطامہ نے مارکہ جسر نہرواں کی پوری تفصیل سے عبداللہ بن سبا کو آگاہ کیا، مگر عبداللہ بن سبا نے اس واقعے میں جو مسلمانوں اور اسلام دشمنوں کے درمیان ایک عظیم مارکہ تھا، نہ تو کوئی خاص توجہ دی اور نہ کسی دلچسپی کا اظہار کیا۔ خطامہ کو امام کا یہ رویہ بہت شاق گزرا، اس سے برداشت نہ ہوا اور اس نے عبداللہ بن سبا سے دریافت کیا، یا امام، آپ کو جسر نہرواں پر شہید ہونے والوں کا کوئی غم نہیں معلوم ہوتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے بھی تو سچے مسلمانوں خارجیوں کی عظمت کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ خطامہ، جسر نہرواں پر شہید ہونے والے تمام لوگ شہادت کے درجے پر سرفراز ہوں گے سوائے 2 آدمیوں کے۔ خطامہ چوکی، اس نے پوچھا، وہ کون 2 ہیں امام؟ انہوں نے کیا قصور کیا کہ شہادت کے مرتبے سے محروم کیے گئے؟ ابن سبا نے اپنے قریب بیٹھے ہوئے ایک نوجوان کی طرف دیکھا اور بولا، اے ابن ملجم، تو اس لڑکی کو بتا کہ وہ دونوں کون تھے اور وہ جہنمی کیوں ہوئے؟ عبد الرحمن بن ملجم قبیلہ جھری کا ایک پرجوش نوجوان تھا۔ وہ سبائیہ فرقے میں کچھ ہی دن پہلے شامل ہوا تھا، لیکن اس نے ابن سبا کے کہنے پر بعد ایسے لوگوں کو قتل کیا تھا جس سے اس کا درجہ ابن سبا کی نظروں میں بہت بلند ہو گیا تھا۔ ابن ملجم ہر وقت امام ابن سبا کے ساتھ رہتا تھا۔ ابن سبا اہم سے اہم گفتگو کے وقت بھی اس جوان ابن ملجم کو اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ ابن ملجم جواب دینے والا تھا کہ ابن سبا نے اسے روک کر کہا، یہ لڑکی ابھی دوشیدگی کی منزل میں ہے، دین کی باتیں شاید اس کی سمجھ میں نہ آئیں۔ خطامہ بھڑک اٹھی، اس نے فوراً کہا، اے امام، اگر میں بے عقل ہوتی تو کوفے سے مصر تک امام سے مشورے کے لیے نہ آتی، امام نے یہ کہہ کر میرا درجہ گھٹا دیا ہے۔ ابن سبا کی تیز نظروں نے دیکھ لیا تھا کہ ابن ملجم خطامہ پر بری طرح ریجھ گیا ہے، چنانچہ اس نے ابن ملجم کو خطامہ کی نظروں میں اور زیادہ محبوب بنانے کے لیے کہا، خطامہ، ابن ملجم بہت پرجوش جوان ہے، تو اس سے جھگڑا نہ کر، یہ تیرے بہت کام آ سکتا ہے۔ خطامہ خود بھی بہت چالاک تھی، وہ ابن سبا کا اشارہ فوراً سمجھ گئی اور بولی، امام محترم، آپ کا کہنا درست ہے، مگر آپ جانتے ہیں کہ میں بزدلوں سے نفرت کرتی ہوں۔ ابن سبا مسکرایا اور بولا، تو نے میرے ایک جانثار پر بڑا سنگین الزام لگایا ہے، اس بارے میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس نے میرے بڑے بڑے کام کیے ہیں اور بڑے کام بزدل نہیں کرتے، اگر یقین آئے تو خود اسے آزما کے دیکھ لے۔ خطامہ جیسے ایسے ہی کسی موقع کی تلاش میں تھی، وہ جھٹ سے بولی، میں تو اسے بہادر اس وقت مانوں گی جب یہ اس دور کے سب سے بڑے بہادروں کا خون بہائے گا۔ عبداللہ بن سبا سمجھ گیا کہ خطامہ کا اشارہ کس طرف ہے، مگر پھر بھی اس کی زبان سے یہ جملہ سن کر سن پڑ گیا۔ وہ ذرا دیر خطامہ کا منہ دیکھتا رہا۔ خود ابن ملجم بھی بڑا متعجب تھا، اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ خطامہ کو کیا جواب دے۔ اسے اپنی پوزیشن بہت کمزور سی محسوس ہوئی اور وہ اپنے کو پہلے سے کچھ حقیر نظر آنے لگا۔ دوسری جانب عبداللہ بن سبا نے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ اس نے بھی دوسرا داؤ کھیلا۔ اس نے کہا، اے خطامہ، تو نے یہ سوال شبیب اور دردان سے کیوں نہ کیا؟ کیا وہ بہادر نہیں ہے؟ خطامہ شیرنی کی طرح بپھر گئی اور کڑک کر بولی، یا امام، میں نے آپ کے ان دونوں پرستاروں سے یہ سوال اس وجہ سے نہیں کیا کہ یہ جنگ نہرواں میں شریک تو ہوئے لیکن انہیں شہادت نصیب نہ ہوئی۔ اگر یہ بہادر ہوتے تو لڑتے لڑتے مر جاتے یا زخمی ہو کر گرفتار ہو جاتے۔ کیا یہ تعجب کی بات نہیں کہ اتنی مہیب جنگ میں یہ دونوں صاف بچ گئے اور ان کے جسم پر خراش تک نہ آئی؟ ابن سبا اس دلیل کے سامنے لاجواب ہو گیا۔ اس نے نظر اٹھا کر شبیب بن نجدہ اور دردان کو دیکھا۔ وہ دونوں ابن سبا کی نظروں کی تاب نہ لا سکے اور انہوں نے ندامت سے نظریں نیچی کر لی۔ ابن سبا کو یقین ہو گیا کہ خطامہ کی بات سچ ہے، بس اس نے ابن ملجم کی طرف رخ کیا اور کہا، ابن ملجم، یہ تیرا اور خطامہ کا معاملہ ہے، میں اس میں دخل نہیں دینا چاہتا، تو جو چاہے اسے جواب دے۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے بہت سوچنے کے بعد جواب دیا، یا امام، میرے دل کا حال آپ سے پوشیدہ نہیں، خطامہ نے بھی شاید اس کا اندازہ کر لیا ہے، اس لیے اس نے وہ بات کی جو بظاہر ناممکن ہے، لیکن میں اسے جواب دینے سے پہلے اس سے تنہائی میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔
ابن سبا کی خود یہی خواہش تھی، وہ اسی حکمت عملی پر عمل کرنا چاہتا تھا۔ پھر ابن سبا کو یہودی پیشوا کا حکم مل چکا تھا کہ مسلمانوں کی طاقت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، اس لیے مسلمان علماء کو ختم کرنے کے بجائے مسلمانوں کے بڑے بڑے سرداروں کو راستے سے ہٹایا جائے۔ آج کل ابن سبا انہی خطوط پر غور کر رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام اس کے ذہن میں تھا، مگر وہ ان کی طاقت سے خائف تھا۔ کوفہ میں تو ان پر ہاتھ ڈالنا ناممکن تھا، اس کام کو تو کوئی سرفرا ہی کر سکتا تھا، اور اب وہ سرفرا ابن ملجم کی شکل میں سامنے آیا تھا۔ ابن ملجم یوں تو امام کے کہنے پر کئی بار جان پر کھیل گیا تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام لینے سے ابن سبا ڈرتا تھا، کیونکہ مسلمانوں سے نفرت کے باوجود سبائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے طرفدار تھے، بلکہ سبائی فرقہ کے عقیدے کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سبائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع سمجھتے تھے۔ پھر بھلا کوئی سبائی ان پر کیسے تلوار اٹھا سکتا تھا؟ خارجیوں نے ضرور کھلم کھلا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بغاوت کی تھی۔ ابن سبا کو خارجیوں پر پورا قابو حاصل نہ تھا، ہاں خارجیوں کو اپنا ہم خیال بنا رہا تھا تاکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف ان کے بھڑکے ہوئے جذبات سے فائدہ اٹھائے۔ قطامہ پکے اور کٹر قسم کے خارجی عقیدے کی پیروکار تھی، اور اب تو اس نے بھائی اور باپ کا انتقام لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ بس ابن سبا نے بہتر خیال کیا کہ ان دونوں کو ملا دیا جائے، ممکن ہے اس طرح کوئی بہتر صورت نکل آئے اور اس کا ناپاک منصوبہ کامیاب ہو جائے۔ ابن سبا نے فوراً ابن ملجم کو تنہائی میں گفتگو کرنے کی اجازت دے دی۔ قطامہ نے بھی کوئی عذر نہ کیا۔ قطامہ بے دین مگر ذہین و فطین تھی، اس نے ابن ملجم کے چہرے مہرے اور باتوں سے اندازہ کر لیا تھا کہ یہ پرجوش جوان واقعی اس کا دست راست بن سکتا ہے، اور اس لیے اس نے ابن ملجم سے تنہائی میں گفتگو کرنے پر اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا تھا۔ عبداللہ بن سبا نے ایک بزرگ مسلمان کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، وہ کھلے عام شراب پیتا تھا، لیکن اس نے خاص احباب کے لیے ایک خاص قسم کا مشروب تیار کرایا تھا جو دیکھنے میں اور ذائقے میں خوش رنگ اور خوش ذائقہ تھا، لیکن دراصل اس میں نصف سے زیادہ شراب شامل ہوتی تھی۔ شراب کی بدبو کو زائل کرنے کے لیے اس میں خوشبودار جڑی بوٹیوں کا ست بھی ملایا جاتا تھا۔ ابن سبا یہودی تھا اور شراب کا بڑا رسیہ، اس طریقے سے وہ اپنے شراب کے شوق کی تسکین کرتا تھا۔ حسن بن سبا یہ مشروب یا شراب اپنے خاص احباب کو بھی پیش کرتا جو اس کے معتمد اور پرستار ہوتے۔ اس کے علاوہ خاص موقعوں پر بھی وہ اس مشروب سے کام لیتا تھا۔ قطامہ اور ابن ملجم کی ملاقات کے موقع پر بھی ابن سبا نے اس مشروب کا خاص طور پر اہتمام کرایا۔ اس نے اس کمرے میں جہاں ابن ملجم اور قطامہ کی ملاقات ہونی تھی سراہیوں میں بھر کر رکھ دیا تھا۔ ان سراہیوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بلوری گلاس نما پیالے بھی رکھے گئے تھے۔ اس کے علاوہ کھانے کی میز پر بھی کچھ اسی قسم کے لوازمات رکھے گئے تھے تاکہ مے نوشی کا پورا حق ادا ہو جائے۔ ابن سبا کا مقصد یہ تھا کہ جب یہ دونوں جو جوان تھے ملیں تو ان کے جذبات میں تلاطم پیدا ہوگا، اور اس میں اس کا استعمال ان کے جوش اور جذبات میں اور زیادہ تلاطم پیدا کرے گا۔ مکار قطامہ ابن سبا سے زیادہ دور اندیش تھی۔ اس نے جب کمرے میں قدم رکھا جہاں اس کی ابن ملجم سے ملاقات ہونی تھی تو اس نے اپنی جوانی اور جوانی کے تمام جذبات کو باہر ہی چھوڑ دیا اور ایک بڑی سیاستدان اور مدبر بن کر کمرے میں داخل ہوئی۔ اس طرح قطامہ نے اپنے کو اندر سے تو خالی کر لیا، مگر ابن ملجم کو لبھانے اور زیر کرنے کے لیے اس نے اپنے حسن و جمال کی خود ہی مشاطہ گری کی۔ اس نے نہ صرف انتہائی بیش قیمت لباس پہنا تھا بلکہ اعلیٰ عرب خواتین کے مروجہ زیورات سے بھی خود کو آراستہ کیا۔ اس نے جسم کو ایسے باریک لباس میں چھپایا تھا جس سے جسم کے تمام زاویے صاف نظر آتے تھے۔ غرض یہ کہ قطامہ نے ابن ملجم کو لبھانے کے لیے حسن و ادا کے تمام ہتھیاروں سے خود کو مسلح کر لیا تھا۔ اس طرح قطامہ قدم قدم پر فتنے جگاتی، قیامت برپا کرتی، ناز و ادا کے عشوے بکھیرتی، شورا سنگھار کیے جب ایک دھماکے کے ساتھ ابن ملجم کے سامنے آئی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ قطامہ یوں بھی حسین تھی مگر اس مشادگی کے کمال نے اس پر چار چاند لگا دیے۔ ابن ملجم کا جی چاہا کہ حسن کی اس دیوی کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے۔ اس کی نظریں دنگ اور زبان گنگ ہو گئی، وہ اپنی جگہ سے اٹھ بھی نہ سکا۔
قتامہ چکور کے خرام اور حور کے سبک قدموں سے ناز و ادا کی بجلیاں گراتی ابن ملجم کے بالکل سامنے ایک قالین پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے لبوں پر دل فریب تبسم اور آنکھوں میں شوق و شنگ چمک تھی۔ اس طرح دیوی اور پجاری ایک دوسرے کے مقابل تھے۔ اس وقت دل کا سودا ہونا تھا اور جان کا نذرانہ پیش کیا جانا تھا۔ قتامہ اس وقت ناگن کی خوبصورت کینچلی کے اندر زہر بھرے کٹورے چھپائے ہوئی تھی۔ ایک عجب سا عالم حسرت تھا۔ ابن ملجم مبہوت اور قتامہ خاموشی کا پیکر۔ قتامہ نے محسوس کیا کہ اس کے حسن نے ابن ملجم کے گرد شہر کا ایک حلقہ سا بنا رکھا ہے، اس لیے قتامہ نے گفتگو میں خود پیش قدمی کی۔ ابن ملجم، بتاؤ وہ کیا بات ہے جو تم تنہائی میں مجھ سے کرنا چاہتے تھے؟ ابن ملجم اس کے حسن جہانتاب کے شہر سے آزاد نہ ہونا چاہتا تھا۔ وہ ٹکٹکی باندھے قتامہ کو دیکھ رہا تھا اور چاہتا تھا کہ یہ نظارہ تا قیامت اس کے پیش نظر رہے۔ وہ قتامہ کی آواز پر قدرے چونکا، گھبرایا اور پھر ہوش میں آیا اور اپنی مخمور آنکھوں کو کئی بار جھپکا کر انتہائی انکساری سے بولا، قتامہ تو واقعی حسن کی دیوی ہے، میں تیرے حضور نذرانہ دل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قتامہ نے تبسم بکھیرتے ہوئے مکاری سے کہا، ابن ملجم، دل کا سودا دل سے ہی ہوا کرتا ہے۔ پھر اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولی، مگر اے ابن ملجم، میرا دل زخمی ہے، جب تک اس پر مرہم نہیں رکھا جاتا یہ کوئی آواز سننے کے لیے تیار نہیں۔ ابن ملجم نے قتامہ کے پیکر کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، قتامہ بتا کہ تیرے زخموں کا مداوع کیا ہے، میں تیرے لیے آسمان سے تارے توڑ کر لا سکتا ہوں۔ قتامہ کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ وہ خشک لہجے میں بولی، ابن ملجم، مجھے حقیقت کی دنیا میں یہ شاعرانہ گفتگو پسند نہیں۔ یہ باتیں تو اس وقت اچھی لگتی ہیں جب دل و دماغ ٹھکانے پر ہوں۔ اگر وقت ملا اور ہم تم پھر ملے تو تم دیکھو گے کہ محبت کا جواب محبت سے کس طرح دیا جاتا ہے۔ ابن ملجم گھبرا گیا اور جلدی سے بولا، مگر قتامہ، میں تو ہمیشہ تیرے قریب رہنے کا خواہش مند ہوں۔ قتامہ کھلکھلا کر ہنس پڑی اور ابن ملجم کو یوں محسوس ہوا جیسے رات کی رانی نے سدھا پھول اپنی شاخوں سے جھٹک لیے ہوں۔ پھر قتامہ نے کہا، ابن ملجم، تجھ میں جوان ہونے کے علاوہ اور کون سی ایسی خوبی ہے جس سے تو مجھے متاثر کر سکتا ہے؟ مگر ٹھہر، میں پھر وضاحت کر دوں کہ مجھے بزدلوں سے سخت نفرت ہے، اس لیے تو محبت کے رنگین الفاظ کا سہارا لینے کے بجائے حقیقت سے قریب تر لہجہ اور الفاظ کا استعمال کر۔ قتامہ کا یہ منطقی انداز ابن ملجم کو اور زیادہ زخمی کر گیا۔ چنانچہ وہ سنبھلا اور خود اعتمادی سے بولا، اے پیکر حسن و جمال، حقیقت یہ کہتی ہے کہ تو مجھے پسند ہے اور میں تجھے ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ابن ملجم، مجھے تیری صداقت پسند آئی۔ خرید و فروخت میں یہی انداز اختیار کیا جانا چاہیے۔ اے ابن ملجم، اس وقت تو خریدار ہے اور وہ جنس میری ملکیت ہے جسے تو خریدنا چاہتا ہے، مگر اس سودے میں کوئی جرح اور تکرار میں نہیں چاہتی۔ جنس کی جو قیمت مانگوں گی اس میں کمی بیشی نہ ہوگی، خواہ تیری سفارش امام ابن سبا ہی کیوں نہ کرے۔ میں بھی سودے کا فیصلہ چاہتا ہوں۔ ابن ملجم نے بے چینی سے کہا، اے ابن ملجم، قیمت بہت زیادہ ہے، بہتر ہے کہ تو خریدنے کا ارادہ ترک کر دے۔ چالاک قتامہ نے اس کی اشتیاق کو اور مہمیز کیا۔ ابن ملجم نے پہلو بدلا اور بولا، قتامہ، مانگ کیا مانگتی ہے، خریدار ہر قیمت دینے پر آمادہ ہے۔ پھر سوچ لے ابن ملجم۔ قتامہ نے اسے ایک بار پھر ٹٹولا، میں نہیں چاہتی کہ تو شرمندہ ہو کر میرے سامنے سر جھکائے۔ ابن ملجم ایک بگڑے ہوئے خریدار کے انداز میں بولا، قتامہ، تو خریداری کے اصول کی خلاف ورزی کر رہی ہے، قیمت بتانے میں حیل و حجت کیسی؟ تو سن اے ضدی خریدار، قتامہ سنبھل کر بولی، قتامہ بنت شجنہ کو حاصل کرنا ہے تو اس کے مہر میں 3 چیزیں دینا ہوں گی۔ چیزوں کی تفصیل بیان کی جائے۔ ابن ملجم سنبھل کر بیٹھ گیا۔ تو سن، پہلی شرط 3000 دینار نقد۔ مجھے منظور ہے، ابن ملجم نے کڑک کے جواب دیا۔ دوسری شرط 1 لونڈی اور 1 غلام۔ مجھے یہ بھی منظور ہے۔ تیسری شرط بیان کر۔ تیسری شرط، قتامہ کہتے کہتے رکی۔ صرف چند لمحے گزرے تھے کہ ابن ملجم بے چین ہو کر کھڑا ہو گیا اور غصے سے بولا، قتامہ، اپنی تیسری شرط بیان کر یا پھر اپنی ہار تسلیم کر۔
ہار تو تیری قسمت میں ہے اے ابن ملجم۔ قطامہ بپھر گئی، مجھے اپنے مہر میں ایک سر چاہیے۔ کس کا سر چاہیے؟ ابن ملجم نے پوری آواز سے کہا۔ تو سن اے ابن ملجم، اگر سن سکتا ہے تو سن۔ قطامہ نے ابن ملجم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، مجھے سر چاہیے اس کا جسے ابو الحسن، ابو تراب، مالک ذوالفقار، حیدر کرار، فاتح خیبر، علی ابن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصا بن کلاب بن مرہ بن کعب بن۔ چپ ہو جا قطامہ، چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ ابن ملجم دہاڑا۔ قطامہ زخمی شیرنی کی طرح تڑپ کر کھڑی ہو گئی اور پوری طاقت سے گرجی۔ بس ختم ہو گئی تیری ساری بہادری۔ علی کا نام سنتے ہی زہرہ آب اور پتا پانی ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی قطامہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ ابن ملجم نے دوڑ کر اس کا راستہ روک لیا اور محبت سے بولا، قطامہ کہاں جاتی ہے؟ سودا تو طے ہو گیا، کس طرح؟ قطامہ نے امید و بیم کے درمیان پوچھا۔ ابن ملجم نے مسکراتے ہوئے کہا، اے دل نواز ماہ پی کر، تجھے اپنی قیمت کا تو خود بھی اندازہ نہیں۔ تو نے اپنی قیمت خود ہی گھٹا دی، میں تو اس سے کہیں زیادہ تیری قیمت ادا کرنے پر آمادہ تھا۔ میں نے تو کچھ اور ہی اندازہ لگایا تھا۔ قطامہ بہت خوش ہوئی۔ ابن ملجم اس کی شرائط پوری کرنے پر آمادہ تھا، پھر بھی اس نے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ ابن ملجم نے اس کی قیمت کا کیا اندازہ لگایا تھا، اس نے ابن ملجم سے پوچھا، ذرا میں بھی تو سنوں، تو نے میری قیمت اس سے زیادہ اونچی اور کون سی لگائی تھی؟ ابن ملجم نے قطامہ کا ہاتھ محبت سے اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے آہستہ سے کہا، میں تو یہ سمجھا تھا کہ تو اپنے حسن کی قربان گاہ کے لیے امام دورہ عبداللہ بن سبا کا سر طلب کرے گی، اور تو یہ بھی سن لے قطامہ کہ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر تو امام دورہ کا سر طلب کرتی تو خدا کی قسم میں تیرے حصول کے لیے یہ بھی کر گزرتا۔ پھر قطامہ نرم شاخ کی طرح ابن ملجم کی مضبوط باہوں میں جھول گئی۔ اس وقت وہ بہت خوش تھی، اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ انتقام لے سکے گی اور اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا۔ پھر قطامہ اپنے امام دورہ کے پاس پہنچی اور انہیں تمام حالات سے آگاہ کیا۔ ابن سبا نے محبت سے قطامہ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولا، میں تیرے ساتھ ہوں قطامہ، اگر ابن ملجم نے تیرے ساتھ بدعہدی کا قصد کیا تو میرے وفادار اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ اس کے بعد ابن ملجم شادی کی شرائط کو پوری کرنے میں لگ گیا۔ اس نے اپنے منصوبے میں کچھ اور اضافہ کیا۔ اس نے 2 اور سوائیوں کو تیار کیا اور ایک بڑا منصوبہ ترتیب دیا۔ ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ حضرت معاویہ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ عبد الرحمن ابن ملجم کوفہ پہنچ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کرے، اس کی مدد شبیب اور دردان کریں گے۔ دوسرا سوائی برق بن عبداللہ تیمی تھا، اسے حکم ہوا کہ وہ شام جا کر حضرت امیر معاویہ کا سر اتارے۔ اور تیسرا سوائی عمر بن بکر تیمی، دوسرے گورنر عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا خاتمہ کرے۔ اس اہم منصوبے کی سب سے اہم بات یہ تھی کہ ایک ہی تاریخ اور وقت مقررہ پر تینوں قاتل ایک ساتھ ان تینوں بزرگان دین اور اسلام کی جلیل القدر ہستیوں کو قتل کرنے کے لیے روانہ کیے گئے۔ اس گھراؤنے اور بزدلانہ منصوبے کی تکمیل کی تاریخ 17 رمضان المبارک سن 40 ہجری اور وقت نماز فجر مقرر ہوا۔ چونکہ تینوں مقامات میں کافی فاصلے تھے، اس لیے تینوں فوراً روانہ ہوئے۔ برق بن عبداللہ تیمی نے ملک شام کا رخ کیا، عمر بن بکر تیمی مصر کی طرف چلا اور عبد الرحمن ابن ملجم زہریلی ناگن قطامہ کے ساتھ کوفہ واپس آ گیا۔ اس دوران قربت ابن راشد نے بنی ناجیہ کے 300 آدمیوں کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف شورش برپا کی۔ آخر وہ منحوس ساعت آ گئی۔ 17 رمضان کو قطامہ نے نصف شب کے بعد ابن ملجم کو جگا دیا، پھر بڑے چاؤ سے اسے تیار کیا۔ ابن ملجم کے دونوں ساتھی شبیب بن نجدہ اور دردان اس کے ساتھ ہی ٹھہرے ہوئے تھے۔ وہ جمعے کی شب تھی۔ تینوں قاتل صبح سے بہت پہلے کوفہ کی جامع مسجد میں جا کر چھپ گئے۔ نماز فجر کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوئے اور حسب معمول مسجد میں سونے والوں کو نماز فجر کے لیے جگانا شروع کیا۔ اس وقت شبیب بن نجدہ کمی گاہ سے نکلا، اس نے خلیفہ چہارم پر زہر آلود تلوار سے وار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ قطعی بے خبر تھے۔ آپ زخم کھا کر محراب پر گرے۔ ابن ملجم آگے بڑھا اور تلوار کا بھرپور وار حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سر مبارک پر کیا۔ فاتح خیبر کی ریش مبارک خون میں تر بتر ہو گئی
آپ سنبھل نہ پائے تھے کہ ابن ملجم مردود نے کئی وار کر دیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آواز دی، میرے قاتل کو پکڑو۔ ابن ملجم مسجد سے نکل کر بھاگا، لوگوں نے اسے دوڑ کے پکڑ لیا۔ شبیب اور دردان اس ہنگامہ داروگیر میں اکیلے رہ گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو گھر پر لایا گیا اور ابن ملجم کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قاتل کو دیکھا، اسے پہچانا اور فرمایا، اگر میں مر گیا تو اس شخص کو قتل کر دینا، اگر زندہ رہا تو خود جو سزا مناسب سمجھوں گا دوں گا۔ زخم کاری تھے، زہر تمام جسم میں پھیل گیا۔ آپ نے حسن و حسین اور محمد بن حنیفہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر اتحاد کی تلقین فرمائی۔ پھر 20 رمضان سن 40 ہجری یکشنبہ کی شب کو جگر گوشہ رسول خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر حسنین رضی اللہ عنہم کے شفیق باپ اور شافی محشر خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی اور داماد سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے اپنی جان آفری کے سپرد کر دی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر دمشق میں حملہ ہوا، وار اوچھا تھا، زخم جلدی اچھا ہو گیا، برق گرفتار ہوا اور قتل کر دیا گیا۔ تیسرا قاتل عمر بن بکر عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے مصر پہنچا۔ جس دن اس نے عمر بن العاص رضی اللہ عنہ پر حملہ کرنا تھا اس دن وہ بیمار تھے، نماز میں نہ آئے، ان کے بجائے ایک اور صاحب پر حملہ ہوا اور وہ قتل ہو گئے۔ ان کا قاتل گرفتار ہو کر قتل ہوا۔